Subscribe our YouTube channel and watch our videos. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر صدق اللہ العظیم۔ اللہ رب العزت نے اس مہینے ذی الحجہ کے مہینے کی پہلی 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، والفجر ولیال عشر، یعنی 10 راتیں۔ وہ 10 راتیں کون سی ہیں؟ وہ ذی الحجہ کی پہلی 10 راتیں ہیں، اس کے اندر دن بھی شامل ہیں۔ اللہ نے 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، تو اس عشرے کے اندر اللہ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ اللہ کے راستے کے اندر جانور کو قربان کرنا ہے، یعنی کہ اس سے بڑا عمل جانور کو قربان کرنا اللہ کے ہاں سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ حب اللہ من احراق الدم، جانور کو اللہ کے راستے کے اندر قربان کرنا۔ تو قربانی کے مسائل چل رہے ہیں، بھیڑ، بکری، گائے، بھینس، اونٹ، ان جانوروں کی قربانی کر سکتے ہیں۔ ان میں نر اور مادہ دونوں شامل ہیں۔ بکری کی عمر 1 سال کی ہونی چاہیے، یعنی 1 سال سے اگر 1 دن بھی کم ہوئی، 1 گھنٹہ بھی کم ہوئی تو اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بھیڑ کی عمر بھی 1 سال کی ہے، یعنی کہ 1 سال کی عمر ہونا ضروری ہے۔ دمبے کے لیے خصوصیت ہے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر دمبے کو ذبح کیا گیا، اس لیے دمبے کی خصوصیت ہے کہ وہ 6 ماہ کا ہو، اور سال کی بھیڑ بکریوں کے اندر اگر اس کو چھوڑا جائے تو محسوس نہ ہو کہ یہ ان سے چھوٹا ہے، تو اس دمبے کی قربانی بھی جائز ہے، لیکن صرف دمبے کی، بھیڑ کی نہیں۔ بھیڑ کی عمر وہی ہے جو بکری کی ہے، یعنی کہ 1 سال کی، اور گائے، بھینس، ان کی عمر 2 سال کی ہونا ضروری ہے، یعنی 2 سال سے کم میں ان کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ اور بھینس یہ بھی گائے کے حکم میں ہے، اور اونٹ کے لیے 5 سال کا ہونا ضروری ہے، 5 سال سے کم اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ اس کا لحاظ کس طرح کریں گے؟ یعنی کہ عید الاضحیٰ کے دن وہ اگر سحری کے وقت پیدا ہوا ہے تو اس کی دوسرے سال قربانی کے اندر وہ لگ سکتا ہے، یعنی قربانی کے دن، عید کے دن اس کی عمر پوری ہوگی، یعنی کہ اسلامی قمری سال کے حساب سے عمر کا حساب لگایا جائے گا، انگریزی سال کے حساب سے اس کا حساب نہیں لگایا جائے گا عمر کا۔ یعنی کہ عید کے دن اگر وہ سحری کے بعد پیدا ہوا ہے، اذان کے بعد پیدا ہوا ہے، تو اس کی عمر پوری نہیں ہوگی، اب وہ اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ تھی قربانی کی عمر کے بارے میں کہ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔ قربانی کے جانور کی عمر کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر قربانی کے جانور کی عمر کم ہے تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، بلکہ وہ ایک صدقہ کے اندر ہی شامل ہوگا، یا ایک جانور ہے جو اس نے ذبح کر دیا اور کھا لیا، گوشت کھا لیا اور گوشت بانٹ دیا، قربانی اس کی نہیں ہوگی۔ بڑے جانور کے اندر 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں، یعنی گائے، بیل، بھینس، بھینسا، اونٹ، اونٹنی، تو ان میں 7 لوگ شریک ہو سکتے ہیں ایک جانور کے اندر۔ 7 پتیاں ہوں گی اور ان کا گوشت برابر میں تقسیم ہوگا،
اور اس کے پیسے بھی برابر میں تقسیم کیے جائیں گے۔ لیکن یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جو لوگ بھی اس پتی کے اندر شریک ہوں گے وہ صحیح العقیدہ ہونی چاہیے، صحیح نیت ہونی چاہیے۔ اگر ان کی نیت کے اندر بھی کوئی گڑبڑ ہے، یعنی کہ اس کی نیت گوشت کھانے کی ہے، تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اگر اس کے عقیدے کے اندر فرق ہے، یعنی وہ مشرک ہے، تو پھر بھی سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اگر ایک آدمی بھی اس کے اندر مشرک شریک ہو گیا یا گوشت کھانے والی نیت والا شریک ہو گیا تو یا ریاکاری والا شریک ہو گیا تو سب کی قربانی ضائع ہو جائے گی۔ اس لیے احتیاط کے ساتھ لوگوں کو صحیح پرکھ کر اس قربانی کے اندر شامل کیا جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھے گا تو وہ بھی تمہارے ساتھ محبت کرے گا۔ جب تم اس کی محبت کو دیکھو گے تو تمہارا دل نہیں کرے گا کہ میں اس کو ذبح کروں، تمہاری محبت ہو جائے گی اس کے ساتھ۔ تو اب اس کو ذبح کرو گے تو اللہ رب العزت اس کا اجر تمہیں کما حقہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں کما حقہ صحیح طریقے کے ساتھ، صدق دل کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ امید ہے دوستو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کیجئے، ویڈیو پر کمنٹ کیجئے، شیئر کیجئے اس کو، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ اسی طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ شکریہ، جزاکم اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔